سید بابر جعفری بہت خوبصورت کلام بارگاہ محمد وآل محمد میں بڑی عقیدت سے پیش کیا. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ ہمیشہ اسی طرح سے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں اس طرح سے خدمت کرتے رہیں. اور محمد وآل محمد صلوات. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی مفتی الحلہ صاحب کا کہ ایک مختصر دورے پہ یہاں پہ تشریف لائے اور بہت سے امام بارگاہ کے افراد جو تھے خواہش مند تھے کہ یہ وہاں پہ مجالس پڑھتے، لیکن میں ناصر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سفارش کی اور قبلہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. پروردگار ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے یہ مذہب حقا کی تبلیغ کرتے رہیں اور مومنین کی کہ اپنا مومنین تک اپنا پیغام پہنچاتے رہیں. پروردگار ان کو سلامت رکھے. اور محمد وآل محمد صلوات. اور ایک گاڑی ہے WH16CWX، اس نے دوسری گاڑیوں کو بلاک کیا. پلیز اگر کوئی جن کی گاڑی ہے اس کو ہٹا لیں تاکہ کوئی اگر مومن جانا چاہتا ہے یا کسی صاحب کو بلاک کیا ہے تو پلیز یہ گاڑی ہٹا لیں تاکہ وہ چلا جائے. اور محمد وآل محمد صلوات. قبلہ کی پیشانی میں چند اشعار، اس کے بعد قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ میں ذکر شیر خدا بار بار کرتا ہوں. میں ذکر شیر خدا بار بار کرتا ہوں، اسی طرح سے منافق پہ وار کرتا ہوں. میں ذکر شیر خدا، آپ منافق کی جگہ مقصر بھی لگا سکتے ہیں، پورا وزن میں پورا ہے. میں ذکر شیر خدا بار بار کرتا ہوں، اسی طرح سے منافق پہ وار کرتا ہوں. حسین مولا کے ماتم کو جو برا جانے، حسین مولا کے ماتم کو جو برا جانے، اسے یزید کا ہمسر شمار کرتا ہوں. حسین مولا کے ماتم کو جو برا جانے، اسے یزید کا ہمسر شمار کرتا ہوں. اور غدیر خم کے میں پتھر کا تذکرہ کر کے منافقین کے دل سنگ سار کرتا ہوں. تو زمین پہ راستے جنت کے دیکھنے کے لیے، زمین پہ راستے جنت کے دیکھنے کے لیے میں کربلا کا سفر اختیار کرتا ہوں. زمین پہ راستے جنت کے دیکھنے کے لیے میں کربلا کا سفر اختیار کرتا ہوں. اور میری حیات میں حالات جب بگڑتے ہیں، میری حیات میں حالات جب بگڑتے ہیں، میں پڑھ کے ناد علی سازگار کرتا ہوں. میری حیات میں حالات جب بگڑتے ہیں، میں پڑھ کے ناد علی سازگار کرتا ہوں. اور لگا کے حیدری نعرہ کمانے مدحت میں، لگا کے حیدری نعرہ کمانے مدحت میں کئی چھپے ہوئے دشمن شکار کرتا ہوں. لگا کے حیدری نعرہ کمانے مدحت میں کئی چھپے ہوئے دشمن شکار کرتا ہوں. اور اسی لیے تو محبت میری سرشت میں ہے، اسی لیے تو محبت میری سرشت میں ہے. علم اٹھاتا ہوں، غازی سے پیار کرتا ہوں. اسی لیے تو محبت میری سرشت میں ہے، علم اٹھاتا ہوں، غازی سے پیار کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ مرکز میں مولا آئیں گے، مجھے یقین ہے کہ مرکز میں مولا آئیں گے. قضا کا اس لیے میں انتظار کرتا ہوں. اور میں ذکر شیر خدا بار بار کرتا ہوں، اسی طرح سے منافق پہ وار کرتا ہوں. اور محمد و آل محمد صلوات. جی، جس گاڑی کا میں نے پہلے اعلان کیا ہے اس نمبر اس کا ہے WH16CWX. پلیز انہوں نے دوسری گاڑیوں کو بلاک کیا ہوا ہے تو جس کی بھی ہے وہ ہٹا لیں. اور محمد و آل محمد صلوات. اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو دعوت دوں، آپ سے درخواست ہے کہ کاظم علی جن کی آج برسی کی مناسبت سے اسپانسر کیا گیا ہے، ان کی روح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کریں.
اور محمد و آل محمد صلوات. اس کے ساتھ ہی بڑے احترام سے ملتمس ہوں قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی افضل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی جو خمسہ سجادیہ کی پہلی مجلس ہے اس سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سب مل کے نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. اے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے. جس مقصد کے تحت مجھ سے زیادہ انعقاد کیتا گیا خیر کے کائنات پاک کے بطول عذرا اپنے دربار سے قبول فرمائے. میرے محترم سامعین، جیسا کہ میرے علم چاہے کہ خمسہ مجالس جنیاں پڑھیاں جا رہی ہیں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چوتھے خلیفے دی شہادت دے سلسلے چ منعقد کی گئی. لہٰذا میں خلیفہ چہارم دے متعلق کچھ معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اعظم دے خلیفہ چہارم دی شہادت دے سلسلے چ جڑی 25 محرم ہے وہ دے سلسلے چ مجالس منعقد کی گئی. بچے حیران ہوئے نا کچھ کدی گل پہ کرنا ہے؟ خلیفہ چہارم دی گل کر رہے ہیں، پیغمبر دے چوتھے خلیفہ دی گل کر. میرے محترم سامعین، قرآن میرے سامنے اتنی پاکیزہ جگہ تے کھڑا ہوں. اصل وچ خلیفہ چہارم جڑا دنیا نے مشہور کیتا ہے وہ تاریخ دے مطابق ہے، جڑا میں پڑھنا چاہنا وہ قرآن دے مطابق. پیغمبر اسلام دے 4 خلیفے نہیں. پیغمبر اسلام کوئی شک و شبہ تو بالا کر لے کہ پیغمبر 12 خلیفے چھڑ کے گئے. پیغمبر اسلام اپنے بعد اس امت دی ہدایت واسطے 12 خلیفہ چھڑ کے گئے. میرے محترم سامعین، پیغمبر تے نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں. پیغمبر اسلام تے شکریہ رسالت ختم ہوئی، شکریہ ہدایت ختم نہیں ہوئی. جڑا پیغمبر نے ہدایت کا انتظام فرمایا اپنے تو بعد، وہ پیغمبر نے 4 خلفاء نہیں چھڑے، پیغمبر 12 خلیفہ چھڑ کے گئے نے. جنہاں دی شہادت واسطے اسی کٹھے ہوئے ہیں وہ پیغمبر دے چوتھے خلیفے. کم از کم ساڈے بچیاں کو علم ہونا چاہیے کہ پیغمبر دا چوتھا خلیفہ کون ہے. ساڈے بچیاں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جدوں پہلا علی ہوئے تے چوتھا زین العابدین کیوں سا پوری دنیا چ اعلان کیتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. حضرت علی علیہ السلام مومنہ دے امیر نے، پیغمبر دے وصی نے اور خلیفۃہ بلا فصل. جنہ جڑے نبی تو بعد بلا فصل خلیفے نے او دے مطابق پہلے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام نے، دوسرے خلیفہ پیغمبر دے امام حسن علیہ السلام نے، تیسرے حضور دے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے. حضور دے تیسرے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے. بندے سمجھتے ہیں کہ یہ یزید دی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اسی خلیفہ رسول دے مخالف کو اپنا مخالف سمجھتے. یزید نے پیغمبر دے خلیفہ دی مخالفت کی. حضرت امام حسین علیہ السلام پیغمبر اعظم دے تیسرے خلیفہ نے اور میرے چوتھے خلیفہ پیغمبر دے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے، جنہاں دے متعلق میں کچھ معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم سامعین، پوری دنیا دے مذاہب وچ تے مذہب اہل بیت وچ ایک بنیادی فرق ہے
کہ پوری دنیا دے مذاہب وچ خلیفہ الگ ہے، امام الگ ہے، ولی الگ۔ جڑا خلیفہ ہے انہوں امام نہیں سمجھا جاندہ، جڑا امام ہے انہوں ولی نہیں سمجھا جاندہ۔ تسی کسے بھی مذہب نو پھول لو، او دے وچ جڑے خلیفہ نے انہوں کسے ویلے امام کہہ کے یاد کرو۔ جڑے خلیفہ نے کسے ویلے آکھو کہ امام، وہ آکھو گے امام نہیں، امام اور نہیں۔ انہاں اماماں نو کسے ویلے ولی کہہ کے دیکھو تو آکھن گے یہ ولی نہیں، اے امام نے، وہ اور نے۔ میں انہوں پنجابی چاہنا ہوں نا پہ جویں پرانے زمانے ایک دکان تو ایک چیز ملتی سی، دوسری دکان تو دوسری چیز ملتی سی، تیسری دکان تو تیسری چیز ملتی سی، کپڑے دی دکان تو کپڑا ملتا سی، لوہے دی دکان تو لوہا ملتا سی، مٹھائی دکان تو مٹھائی ملتی سی۔ آج کل ایڈے ایڈے بڑے سٹور بنے نے، تسی اندر وڑ جاؤ تے سارے سودے اتھے ہی مل جاندے ہیں۔ اتھے وڑو تسی کپڑا بھی مل جاندا ہے، اتھے گوشت بھی مل جاندا ہے، سبزی بھی مل جاندی ہے، پلاسٹک دا سامان بھی مل جاندا ہے، جیڑی شے تانوں اتھے پھر اسی پنجابی آنے ہیں کہ یار کسے کمال کیتی ہے، انہیں تے کھجڑ خرابی مکا چھڑی۔ یہ کمال کیتی ہے کہ سارے شہر چ کھجڑ اسی اندر سب پہ جا کے مصیبت نو پڑھنا۔ انہیں ایسا کمال کیتا کہ یہ کوئی مین سٹور ہے، اتھے تسی اندر داخل ہو جاؤ، انہیں کھجڑ خرابی مکا چھڑی ہے، اتھوں ہی ہر شے مل جاتی۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے حضرت علی علیہ السلام دے مذہب نے کھجڑ خرابی خلیفے لبن واسطے بکری دکان تے جانا، امام لبن واسطے بکری دکان تے جانا، اور ولی لبن واسطے بکری دکان تے جانا۔ حد ہو گئی ہے، جڑے پیغمبر تو بعد 12 نے اللہ دے ولی بھی ہوئی نے، ہمارے پیغمبر دے خلیفہ بھی ہونے، تے امت امام بھی ہونے، یعنی 12 ہی اللہ دے ولی نے، 12 ہی پیغمبر دے خلیفہ نے، اور 12 ہی الحمدللہ ساڈے امام۔ کیوں مسائل میں خلیفہ آکھیا ہے، او دے واسطے چند آیتاں قرآن پاک دی میں سائیں آیت توجہ فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور ان کے اعمال صالح ہیں، ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، میں تمہیں زمین میں خلافت دوں گا۔ یہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ میرا خیال ہے پہلا جملہ تھے ہی بڑا ضروری ہے کہ میں وعدہ کیتا سی کہ میں حاضر ہوں تے میں حاضر ہو گیا۔ جنہ وعدہ لیا سی انہوں نے وعدہ کیتا کہ تو 9:30 پہنچ جائیں، اسی 9:30 پہنچ گئے۔ جدو میں نے پتا کہ میرے نال وعدہ ہویا ہے، میں نے بالکل فکر نہیں کہ 9:30 پڑھان کے نہ یا پڑھان کے کہ نہیں، پتہ نہیں پڑھان کے کہ نہیں۔ میں جنہیں مجمع بندے آئے نے، بندے نو نماز تو بعد ملتا کہ بھائی جان تھوڑا جا ٹائم چاہیے سی، بھائی جان تھوڑا جا ٹائم چاہیے سی، بھائی جان میں پڑھنا چاہنا، بھائی جان میں پڑھنا چاہنا۔ میرا ہر بندے دے ترلے کرنا دلیل ہے کہ میرے نال کسے وعدہ نہیں کی۔ کسے بلایا ہے، نہ کسے میرے نال وعدہ کیتا ہے۔ اگر میرے نال جو وعدہ ہو چکا سی کہ میں آنا ہے، میں پڑھنا ہے، میں اتنے نماز پڑھی ہے، میں مطمئن ہو کے اتنے بہ گیا پانی پیتا، میں نے پتا ہے میں 9:30 پڑھنا ہے۔ یہ مطلب میں اندر اطمینان سی کہ بلا اس وعدے دی وجہ تو میں اندر اطمینان سی، بہت شکریہ اس وعدے دی وجہ تو میں نے اٹھا کے کسے گھر بھی باہر چھڑ دے تا بھی میں مطمئن جتھے میں جتھے بہندا میں اتھے مطمئن سا میرے نال وعدہ ہے انہاں مینوں پڑھانا ہے۔ میری پنجابی نہیں سمجھ آ رہی؟ اودے نال میرا وعدہ ہے انہاں مینوں پڑھانا ہے۔ تساں وعدہ کیتا ہے تانوں بھی یاد ہے، میں نہ وعدہ ہویا مینوں بھی یاد ہے۔ مینوں جتھے باؤ گے میں اتھے مطمئن ہاں، میں جتھے باؤ گے میں اتھے مطمئن ہاں۔ جڑا بوئے گیا کہ منتاں کر دے دلیل بن جاندا ہے کسے وعدہ کیتا ہی نہیں۔ خدا دی قسم جننے بندے پورے مدینہ چ بھجدے رہنے کٹھے ہو جو خلیفہ بنائیے، کٹھے ہو جو خلیفہ بنائیے۔ اگر علی مطمئن کیوں تھے؟ صرف اس لیے وہ جانتا تھا مجھے سے وعدہ ہے۔ بہت شکریہ۔ کے مہدی تک انہوں نے عوام سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ جانتے تھے کہ جن کا اللہ سے وعدہ ہے وہ صرف ہم ہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے میں تمہیں خلافت دوں گا زمین کے اندر، اور فی الارض میں زمین میں خلافت دوں گا، زمین میں، مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، کوفے میں نہیں،
بصرہ میں نہیں زمین میں خلافت دوں گا. اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان بھی اللہ کے لیے زمین بھی اللہ کے لیے. یہ مطلب ہے جہاں جہاں تک اللہ کی عرض ہے جسے اللہ خلیفہ بناتا ہے اس کا حلقہ بھی وہاں وہاں تک ہوتا ہے. اللہ زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے, ایک شہر کا نہیں بناتا, ایک ملک کا بھی نہیں بناتا. اللہ فرماتا ہے میں نے وعدہ کیا ہے ان سے کہ میں تمہیں زمین میں خلافت دوں گا. اب زمین میں جس کی خلافت ہوگی تو خلیفۃ اللہ کی یہ پہچان ہو گئی کہ چونکہ مکے کا خلیفہ ہوگا تو مکے والے اس کے حلقے میں آئیں گے, مدینے کا خلیفہ ہوگا تو مدینے والے حلقے میں آئیں گے. پاکستان کی خلافت ہوگی تو پاکستان آئے گا, اس کا بارڈر ختم ہو جاتا ہے. برطانیہ کی خلافت ہوگی تو یہاں کا بھی بارڈر ہے جو ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں جسے خلیفہ بناتا ہوں زمین پر بناتا ہوں, زمین پر. میرا مطلب ہے دنیا جس جس کو خلیفہ مانے اس کو مبارک ہو, لیکن ہم جنہیں مانتے ہیں ان کے مقابلے کا ایک بندہ لے آؤ میں مذہب چھوڑ دوں. ایک بندہ جو زمین کا خلیفہ ہو. دیکھیں مکے والوں کا خلیفہ مکہ, اس کا حدود اربع مکہ, مدینے کا مدینہ. اللہ فرماتا ہے میں نے جن سے وعدہ کیا ہے, میں نے وعدہ کیا ہے تمہیں زمین میں خلافت دوں گا. اب زمین میں پرندے بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, حشرات اور عرض بھی ہیں, حیوان بھی ہیں, انسان بھی ہیں, جن بھی ہیں, حیوان بھی ہیں. یہ مطلب ہے جس کو اللہ خلیفہ بنائے گا اس کی خلافت جنوں پر بھی اتری ہوگی, انسانوں پر بھی. بہت شکریہ, مہربانی. زمین کا خلیفہ ہے, زمین پہ جن ہیں یا نہیں ہیں, انسان ہیں یا نہیں ہیں, تو کوئی بات نہیں. آپ لائیں کوئی خلیفہ جو منوانا چاہتے ہیں, ہمیں مار کے نہ منوائیں, دلائل سے منوائیں. ہم دلیل میں منواؤ جی کیوں منوانا چاہتے ہو, ہونا وہ زمین کا خلیفہ چاہیے. زمین تے سپ بھی موجود نے, شیر بھی موجود, ان کی خلاف شیرہ تو نہیں ہونی چاہیے. زمین تے انسان بھی موجود نے, ان کی خلافت انسانت ہونی چاہیے. زمین تے جن بھی موجود نے, ان کی خلافت جنات بھی ہونی چاہیے. چلو کوئی گل نہیں, اسی کھلی گل کرنے ہیں. بندے کائنات تے وہ بندہ دسن جیڑا نبی دا خلیفہ ہوئے تے انہوں جن دس دے ہوں. میں کی عرض کی تھی, میں پیانا جڑا خلیفہ ہوئے گا عرض دا ان جن دسنے دے چاہیے نہیں. اسے واسطے پیغمبر اعظم نے بیر علم دے قریب, میرا مجمع میرے تو اگے جا رہے ہیں, بیر علم دے قریب پڑھاؤ کیتا اور پانی لین واسطے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجیا. تو پانی اتوں لین گئے, او دے اندر کوئی جن سن تے شرارتی سن, یعنی جن سارے تے بھلے منس نہیں نا. آج جڑے لوکاں نوں چمبڑ جاندے نے چنگے تے نہیں نا, چمبڑیا تے بندہ چنگا نہیں ہوندا تے جن چمبڑ جاندے. میرے محترم سامعین کئی جن چمبڑن واسطے, حالانکہ میں کدی خوفزدہ نہیں ہویا, بلکہ اگر کسی شیعہ بچے بچی نوں جن چمبڑے ہون اب تو نہیں چمبڑنا چاہیے, کسی شیعہ نوں نہیں چمبڑنا چاہیے. اگر چمبڑیا کسی نوں جن شیعہ بچے نوں یا بچی نوں تو بہت اچھی گل ہے کہ انہوں میڈیکلی ٹیسٹ کروا کے ایک مرتبہ اگر وہ میڈیکلی ٹھیک ہوئے تو انہوں صرف سائیڈ تے کر کے پوچھو کہ شادی کتنے کرا. اگر وہ کمارے ہوں تو پھر انہوں پوچھ لو, بس ہوتا ہے. باقی کوئی جن شن نہیں میرے نزدیک, کیونکہ میں کہ جن کڈن والے نوں پوچھیا سی کہ جن کیویں کڈن, ہو سکیا ناد علی پڑھ کے, ہو سکیا میں جن ناد علی پڑھ کٹ. ادن دا یقین کرو مینوں یقین ہو گیا ہے کہ جدوں ناد علی پڑھیے تے اگلے دا جن نکل جاندا ہے. جدے اندر علی ہوے اونوں تے جن چمبڑ نہیں. میں خلافت جناب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے بندے بھیجے فی الارض خلیفہ, خلیفہ تے عرض ہے نا, جناب پہلا خلیفہ بنایا پڑھنا میں, پہلا بھی پڑھاں گا, دوجا بھی پڑھاں گا, تیجا بھی پڑھاں گا, پھر چوتھا پڑھاں گا. الحمدللہ یہ پیغمبر نے بھیجیا. وہ اندر کوئی شرارتی ایسے جن سن, وہ بوکا یا ڈول ہوندا سی چمڑے دا یا کدا, انہاں وچ کڈیا تھلے پانی دا بھرکت تھا تو کھچن لگے, جو کھچیا لگے وزن ہوتا پانی دا اینا نہیں سی, لیکن انہاں تھلے پھڑیا سی. انہاں ایک نے کھچیا نہ کھچیا گیا, نال دن بلایا, رل کے دو نے کھچیا تھروں چوں. جنہوں 6-7 بندے مل گئے تو انہاں زور لایا
انہیں تھلو چھڑ دے میرا خیال ہے بندے سمجھ آ گئی اس تو بعد دسن کی لوڑ نہیں وہ جب انہیں پورا زور لا لیا جی میں رسا کسے زمانے کھچتے سن ایک بس وہ رسا جو ڈلا ہو جاتا تجھے سارے تھلے ڈگ پہ انہیں پورا زور لا لیا تو تھلے جنہ نے وہ رسا چھڑ دیتا وہ پھر 7-8 بندے ڈگ پہ وہ واپس آ کے پیغمبر کو کہنے لگے اس پنجابی کو سمجھنا کہ یا رسول اللہ جتوں پانی لین تو سب بھیجے ہے اس خوہ دے وچ بھی کچھ نہیں تے وچ گھورے کی وہ دے وچ بھی کچھ نہیں تے وچ گھورے پھر میں تے اپنی خطابت دے انداز میں انجی کے بلانا ہونا کہ پیغمبر نے جس طرح 39ویں دن شام کو کہا تھا علی کہاں ہے اس طرح پیغمبر نے فرمایا علی کہاں ہے حضرت علی نے بلا کے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا پتہ کر کے آؤ وہ دے وچ کی میرے مولا نے حکم دینا سننا اور میرے مولا دا حکم مننا سننا اے تیری اطاعت گزاری تو صدقے تیرے اطاعت دے طریقے دسن تو صدقے اور پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا علی جا کے دیکھو کنویں میں کیا ہے میرے مولا فرماتے ہیں علی جائیں اور پانی لے کے آئیں شکریہ کہ بلا جائیں اور پانی لے کے آئیں حضرت امیر ٹورے وہ جنہیں ڈگے سن وہ کہنے لگے اسی بھی جانے حضرت علی نے فرمایا آ جاؤ حضور آ گئے ان نال دے بندے روایت کر دینے کہ ہم حیران تھے کہ پیغمبر کا بھائی کھڑا ہو کے اس کنویں کی کنارے پر کسی سے باتیں کرتا پیغمبر کا بھائی کسی سے باتیں کرتا تھا علی خود ہی بات کرتا تھا آگے کچھ نہیں ہوتا تھا علی فرماتے تھے کلمہ پڑھو پتہ نہیں کسے کہہ رہے تھے علی کی آواز آتی تھی آگے سے نہیں آتی تھی پھر علی نے دوسرا جملہ فرمایا اپنی زندگی کی روٹین کے مطابق نہیں پڑھتے تو کنواں چھوڑ کے بھاگ جاؤ انہاں کیا سا ان نہیں سنے ہیں تیسری مرتبہ علی نے فرمایا اچھا نہیں بھاگنا چاہتے تو مجھ پہ حملہ کرو کیونکہ علی پہلا حملہ نہیں کرتا اسلام کی اصل تصویر ہے ہم دفاع میں لڑتے ہیں ہم حملے کرنے کے لیے نہیں آئے ہم ہدایت دینے کے لیے آئے کلمہ پڑھو نہیں بھاگ جاؤ نہیں تو حملہ کرو ساتھی کہتے ہیں حملہ بھی کسی نے نہیں کیا اور علی تلوار لے کے کنویں میں اتر گئے سیڑھیوں کے بغیر سیڑھیاں بھی نہیں تھی اور علی کنویں میں اترتے گئے اور ہوا میں تلواریں چلا رہے تھے ہوا میں انہیں تو ساتھ توجہ رکھنی ہے ہوا میں تلواریں چلا رہے تھے کچھ تھوڑی دیر گزری علی واپس آئے پانی لیا ساتھ ساتھ ہم چپ تھے کہ لڑ کیسے رہے تھے باتیں کیسے کر رہے تھے اور مدن ہمیں تو اس وقت پتا چلا جب ولی نے نبی سے آ کے کہا کہ پہلے میں نے ان کو دعوت اسلام دی پھر میں نے بھاگ جانے کا کہا جب انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا اور توحید اور نبوت کے خلاف بکواس کی جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے علی ولی اللہ چپ نہیں رہ سکتا جو توحید کا مخالف ہو بس ولایت نے حملہ کر دیا کچھ مان گئے کچھ بھاگ گئے صحابہ فرماتے ہمیں اس وقت پتا چلا کہ وہاں تو جن تھے اور جنوں نے ہی وہ ڈور پکڑا ہوا تھا کچھ مسلمان ہو گئے کچھ بھاگ گئے ہمیں اس وقت پتا چلا کہ وہاں جن تھے حضرات جسے رعایا نظر نہ آئے وہ خلیفہ بہت شکریہ مولا سبحان اچھا کوئی میرا ویر پابندی کوئی نہیں اسی تائیے پیر علی نو بنیا اینے بات بلندی سبحان اللہ جی مہربانہ نے اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر دیتا ہے تو میں نے بھی دس دیتا ہے پھر کھول کے پنجابی بول روائی کا پنجابی نہیں پڑھی بہت شکریہ میرے عزیز دوستو پیغمبر اسلام دے کسے خلیفہ ہونا نا پیغمبر دا خلیفہ ہونا نا
पैगंबर का खलीफा होना नबी भी जमीन ते नबी ने आसमान ते नबी ने जिथे जिथे नबूवत होवे ना उथे उथे खिलाफत हो मैं अर्ज करना मुस्तखलफ अन हो और खलीफा ये दो चीज़ें हैं मैं उन्हें कुरान चो बयान करना नबी मुस्तखलफ अन हो ने हजरत अली खलीफा ने असा पहला खलीफा हजरत अली क्यों बने नबी को हरनी आई है उस आख्या मेरा एक बच्चा तुहाडे किसी सहाबी ने लिया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਉਹਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਲੂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆਓ ਬੜੇ ਮਾਨੂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆਓ ਬੜੇ ਮਾਨੂਸ ਹੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ ਇੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ अपने बच्चे चुप कराने वास्ते किसी के बच्चे नहीं रोए बहुत शुक्रिया वो मैंने बच्चा वापस कर दो सहाबी उठा उन्हें कहा ठीक मेरे घर वो लैके आए उन्हें वापस कर देता वैसे ये भी बहुत बड़ा सहाबी का मर्तबा है कि जिदी शाय होवे उन्हें दे छड़ ऐसा सहाबी हो सके यार सुन ला बच्चा मेरे को तो मैं लैके आना वो लैके आया उन्हें वापस कर देता हरनी चली गई ਇਹਦਾ मतलब है पैगंबर इंसानों भी डील करता है पैगंबर हैवानां भी डील करता है पैगंबर जिन्हां भी डील करता है मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे कुरान ते हथ ने साडी जिद कोई नहीं लोग समझते ने शायद हजरत अली नू एक खलीफत हो बिला फसल सानू चिड़ाण वास्ते ते सहाबा दी मुखालफत वास्ते कहंदे कुरान ते हथ ने ना किसे दी चिड़ाओ वास्ते असी आने ते ना सहाबा दी मुखालफत वास्ते आने मैरिट ते ही अली आउंदे ने पैगंबर का मैरिट है कि इंसानों भी डील करे जिन्होंने भी डील करे हैवानों भी डील करे हरनी आई है सीधी नबी को आई है किसी सहाबी ने आके उस गल क्यों नहीं की क्योंकि वो भी जानती थी कि मेरी जुबान को सिर्फ ये सुनाई इसका मतलब है कि ये हवान आवे हशरात और अर्ज को कीड़ा आवे अजे तक बाबे सोबान मौजूद है नजफे अशरफ हजरत अली अलैहिस्सलाम क्योंकि मैं कुरान हुणे पढ़ देना ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੈਗਾ ਇਹ शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस सिद्दीक़ भी लिखते हैं फरमाते हैं खलीफा वो होता है जो पैगंबर की यादगार हो क्या बात है खलीफा वो होता है जो पैगंबर की यादगार हो यही एक आदमी यहाँ आके ऐसी खूबसूरत उर्दू पढ़ता है कि आप कहते हैं आपने तो ज़ैदी साहब याद करा दिए आपने तो रशीद तराबी साहब याद करा दिए आपने तो अली नकवी लखनवी याद करा दिए इसका मतलब है कोई ऐसा हो सकता है जिन्हों देख के कोई याद आवे देख के कोई याद आवे हम खलीफा सिर्फ उसे मानते हैं जिसे देख के मोहम्मद याद खुदा की कसम इसीलिए रोज कहते हैं या इमाम अल मुंतजर और ज़ियारत में कहते हैं अस्सलाम अलैका या खलीफा रहमान जब मादी आएंगे लोग आंखों से देख लेंगे खलीफा कैसा होता है जो पैगंबर की याद शुक्रिया किबला जो पैगंबर की यादगार हो पैगंबर की याद ये थी कि हरनी भी आई तो नबी ने डील किया कूफे दे बाजार च सप आ गया जुमे वाले दिन सप आ गया बाजार च ते एडा बड़ा दसिया तारीख ने बाबे सोबान मौजूद है अक्सर बंदे ज़ियारत ते गए होंगे सप वाला दरवाजा बाबे सोबान वो मौजूद है जितना उथों दाखिल होया मस्जिद गुफा बहुत बड़ी मेरे मौला खुतबा दे रहे सन वो आ गया मैं खलीफा पे पढ़ सारे बाजार च कला ही सी वो सिमट के बंदे दुकाना ते चढ़ गए ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸੱਪ ਐਡਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਕੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਡਰ ਗਏ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਜੁਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਸੱਪ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਸ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ उथों एडा सप दाखिल होया दरवाजे चो मर के लंघे ओड़ा बंदा बैठा मेरा ख्याल बैठे रहणगे विचों मैं लंघा तुसीं जरूर सुन पढ़दे हो कोई नहीं सकदा अल्लाह माफी देवे मैं ते कमज में किरली डिगी सी ते बंदे भज गए छत तो छपकली डिग पई बंदे भज गए मैं कहा बह जाओ उन्हें कहा कि इत्थे ही उन्हां दे सामने उन चुक के बाहर सुट्या ते फिर बंदे बैठे इंज ही सार दौर च बंदे होए ने
جی نہیں اگر کوئی ڈر جاتا ہے تو ایڈا مسکران کی لوڑ نہیں اسی بھی ڈر جانے ڈر جانے ہاں ایک بات ہے وہ جو ڈر جاتے تھے ہم بھی ڈر جاتے ہیں ہے نا ہم بھی ڈر جاتے ہیں ایسے سب تو نہیں ڈرتے وہ بھی ڈر جاتے تھے ہم بھی ڈر جاتے ہیں بس یہی نہیں کرنے وہ بھی ڈر جاتے تھے ہم بھی ڈر جاتے ہیں اصل میں ہم اپنے جیسوں کو خلیفہ نہیں داخل ہویا ادھے بندے میں لطف اس بات آ رہا ہے کہ اس ویلے مجمع بھی اس طرح ہی ہے تے الحمدللہ پاک و پاکیزہ ماحول ہے امیر المومنین ممبر تھے وہ تو سب داخل ہویا ادھے بندے اس دیوار میں ادھے اس دیوار میں وہ کلہ ہی پھر آیا ہے وہ سدھا آیا ہے مجھے قرآن کی عظمت کی قسم میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے جو مطمئن تھا نا وہ صرف نبی کا خلیفہ خلیفہ تو ہوں میرے مولا بیٹھے رہے وہ سانپ آیا میں روایت پڑھ رہا سٹوری بنا کے نہیں سنا رہے سانپ آیا ایتھے آ کے کھلو گئے اگر تو پتہ سانپ ادا میں اٹھ پہ دینا ہے وہ پڑھا اگر لمبا بتھیرا سی وہ سارے بازار چو کلے پہ گزر وہ آ کے سدھا ایتھے ہیں ایتھے مولا مولا نے دیکھا بندے پھر اوتھے نہیں سن بندے اوتھے اس میرے مولا نے کچھ آکھیا میرے مولا انہوں کچھ آکھیا وہ تھوڑی جی گفتگو ہوئی تے وہ ٹر پیا بندے ہوتے سن وہ بچوں دی لنگے آتے ٹر گئے پھر مولا بھی آندے رہنے پہ بہ جو بھائی خوفی ایسا ہوتا ہے یہ حشرات الارض جو حشرات الارض حشرات الارض حشرات الارض اور خلیفہ فی الارض کیا بات ہے حشرات الارض اور خلیفہ ہے فی الارض وہ ادھر ٹر گیا مولا نے فرمایا بہ جاؤ وہ جو مولا ذرا غصے نہ بولے نہ بندے ہوڑی ٹر گیا سی وہ لیکن لکیر ہی پہ گئی سی پر بندے بہ گئے بندے مولا نے میں تیری عزت تو صدقے جاواں ایتھے کی بلا اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو پھر وہ اس پہ بھی تقریر کرتا کہ تم ڈرتے ہو ہم نہیں ڈرتے تم کیا ہمیں سمجھتے ہو ہمیں پہ نہیں مولا نے ساری بات کو اگنور کر کے وہیں سے خطبہ شروع کیا مولا نے کوئی اس پہ قلت گفتگو نہیں کی میرے تو زیادہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو میرے مولا نے وہیں سے خطبہ چھوڑا اور اسی ہدایت کی باتیں شروع کر دی اور اگلا خطبہ نا وہ بندے کوئی زیادہ توجہ نہ نہیں سنتے پہلا ہمارا گوش سن میرے مولا روک کے فرماتے نے تہاڈی توجہ کدھر ہے پھر میرے مولا تیری عزت و صدقے فرماتے ہیں تم ابھی تک خوف زدہ ہو کوئی بات پوچھنا چاہو تو پوچھ لو کیا بات ہے کوئی بات پوچھنا چاہو تو پوچھ لو تاکہ تمہیں اطمینان قلب ہو جائے اور میں اپنا خطبہ جاری کروں ایک بندہ اٹھیا اور سکھا جی یہی پوچھنا جی ایک ہی بہت شکریہ جی اب بھائی میری پنجابی اس طرح دی ہے انہیں دربی جا کے اسی انجی آکھیا وہ سکھا جی ایک ہی ہویا ہے ایک ہی سی اتنی لائٹلی میرے مولا نے گل کی تھی اتنا لائٹلی اس گل میں میں کی دسا اتنا لائٹ میں تے لائٹ تو رہا اندروں میں اس گل دے دفعہ میں نوں کہ لائٹلی میرے مولا فرماتے ہیں یہ سانپ نہیں تھا یہ اپنی قوم کے جنوں کا سردار یہاں سانپ کی شکل میں کیوں آیا علی فرماتے ہیں کوئی مسئلہ تھا یہ پنچایت کا سربراہ تھا یہ فیصلہ دینا چاہتا تھا اس کو فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پوچھنے آیا تھا کیا کروں کمال ہے اور جیسے جنگل کے جانور حشرات الارض آ کے مسئلے پوچھیں وہ خلیفہ ہوتا ہے جو مسئلہ پوچھنے گھر چلا جائے
پہلا خلیفہ قرآن چ پڑھنے میں کچھ گفتگو آج کرنے کل بھی انشاءاللہ حاضرین کچھ کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کائنات نے فرمایا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں تمہید الحمدللہ ایڈی اچھی بنا لی کہ ہوں جتنے خلیفہ آئے گا تو ہم لطف آئے. قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ایک خلیفہ علماء درس دینے کے خلف جو نکلے ہیں. خلف کا معنی پیچھے پیچھے. شاہ جی پڑھ کے گئے نے ببر علی شاہ صاحب اس تو پیچھے میں ان خلف آندھ نہیں کہ انہوں تو بعد میں پڑھے انہوں تو بعد میں پڑھے. میں کدی کدی سوچنا ایک خلیفہ ہوتا ہے ایک مستخلف عنہ ہوتا ہے. مستخلف عنہ علماء اسے کہتے ہیں جس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے. ایک وہ ہے جس کا خلیفہ ہے ایک وہ جو خلیفہ ہے. میرا خیال میں مستخلف عنہ چھاڑی دے ہم مطلب بچے سمجھن تھوڑے کسے دعائی دا نہ ہے. مستخلف عنہ مستخلف عنہ ہے دے دعائی شفا بھی بڑی ہے. مستخلف عنہ جس کا کوئی خلیفہ ہو. خلیفہ کو جس کا خلیفہ ہو اسے مستخلف عنہ کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں خلیفہ ہو ہی وہ سکتا ہے جس میں مستخلف عنہ ہو کے کمال پائے گا. کمال پائے گا. ہم مصطفیٰ ہے مستخلف عنہ. اس کا خلیفہ وہ ہوگا جس میں نبی کے کمال پائے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ میں کمال ہے کہ وہ صاحب علم ہے. اس نے اپنے کمال سے آدم کو نوازا. اپنے کمال سے جس میں اس کا کمال نہ ہو جس کا خلیفہ ہے. جب کمال نہیں تو وہ خلیفہ ہو نہیں سکتا. بھائی مک گیا ہی مناظرہ. رکھ قرآن تے ہاتھ تو محمد دا کمال علم دس میں تینوں خلیفہ دا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے تجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا. ہم نے مصطفیٰ کو علم کے کمال پہ مانا اور اس کے بعد بلا فضل صرف اور صرف اسے مانا جسے محمد نے کہا آنا مدینہ جیسا صاحب علم اپنی جگہ پہ خلافت کسی جاہل کو دے نہیں سکتا. ایسے ہی کو دے گا جس سے انسانوں سے بات کرنے کا بھی علم ہو جنوں سے بات کرنے کا بھی علم ہو حشرات الارض سے بھی بات کرنے کا علم. اے علم دا کرانا ہے. اے علم دسنا ہے. انہوں الف لام میم دا پتہ ہے. انہوں کاف یا عین صاد دا پتہ ہے. انہوں الف لام را دا پتہ ہے. اے راسخون فی العلم. ہاں ایک دکھ ہے سانو جڑا کھا گیا جتھوں علم لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں مارنا. پوری کائنات نے علم کتھوں لیا. پوری دنیا نے ہدایت کتھوں لئی ہے. لوکی تے پرائمری ٹیچر نو ڈاکٹر ہو کے بھی یاد رکھتے. لوکی کی بلا MBBS ڈاکٹر ہو کے بھی جنہیں کوئی پرائمری سکول چ پڑھے ہیں ان کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. خدا دی قسم جی کو بندے چھوٹے ہوتے ہیں قرآن پڑھے بندے جس منزل تے بھی جنرل بھی ہو گئے بریگیڈیئر بھی ہو گئے. میں ساڈے پنڈ ایک بی بی سن میں کئی بار مثال دے چکا. فاطمہ بی بی انہاں دا نام سی. معذور سن. مائی سی کو 80 سال دی. پیروں تو بدلتا تھا تو معذور سی بیٹھی رہی. بڑے صاف ستھرے کپڑے پا کے ایک دن میں کھڑا ہو گیا. میں کہ اماں جی تسی ایتھے ہی رہے ساری زندگی. اسے کہا بیٹا ایتھے پیدا ہوئی ہیں سب کا پنڈ چی میں ضعیفہ ہو گیا. تو میں کہا تواڈیاں نال دیاں انہاں تو ساریاں دی شادی ہو گئی چلیاں گئیاں. کئی فوت ہو گئی ہیں کئی ضعیفہ نے نانیاں دادیاں. تو میں کہ اماں تو کدی خیال نہیں آیا کہ اللہ میں نانی دادی بڑھن تو بھی مانوں گی. اسے کہ اللہ پاک نے مجھے احساس ہی بیٹا نہیں ہون دیتا. میں تیری کو تھی ہوندی کو بیٹا ہوندا. اسے کہ میں بیٹھ گیا. ایک بچی آئی وہ چاقو دے گئی. ایک بچی آئی وہ کپڑے نویں دے گئی. ایک بچی وہ روٹی لے کے آ گئی. میں کہ اماں جی
یہ کون نے؟ اس آخیا چودھری کی بیٹی ہے، پٹواری کی بیٹی ہے، اے وہ میجر کی بیٹی. تو میں کیا یہ تھوڑیاں کی لگدی؟ اس آخیا بیٹیاں. مینوں اللہ نے احساس نہیں ہون دتا بیٹا میں سارے پنڈ نو قرآن پڑھا. یہ مطلب ہے جتنے کسی بی بی قرآن پڑھایا ہوئے تو کھانے دی بھی امید، عزت دی بھی امید، کپڑے دی بھی امید، تابع فرمانی دی بھی امید. روندا میں کیوں ہاں؟ زہرا دی تھی اس گلی جو گزری جتھے فیدی اس گلی جو گزری جتھے قرآن پڑھاندے رہے. حضرت زینب علیہ سلام اللہ علیہ ہادی نظر اطہر کربلا دیا ٹبیاں تو لے کے شام تک دو چیزوں تے رہی ہے کہ شکریہ آباد رکھو. دو چیزوں تے نظر رہی ہے بی بی دی، یا مخدومہ ویر دا سر بند سا، یا میری مخدومہ اے بتی رہندے، یا مخدومہ ویر دے سر نو بند سا، اور یا سجاد دیاں آنکھاں نو. کدی ویر نو آنکھے سن پڑھ قرآن، کدی سجاد دیاں آنکھاں بیٹھ کے فرماتے سن بیٹا میں تینوں نانے تے روزے تے لے کے جانا، جنہ تو خون تیرا نکلتا ہے. میرا بیٹا نہ رو، میں زینب علیہ نہ رو، نہ رو بیٹا نہ رو. جدو کوفے دے بازار چک جگہ خون بدیا حضرت سجاد سیدہ دی نظر پئی، فرمایا سجاد بیٹا نہ رویا کر، جدو تینوں کوئی دکھ ہوندا ہے میرے نال ایک باری شیئر کریا کر، کوئی پوچھیا تے کر، میرے نال گل تے کر نہ میرا بیٹا کیوں رویا. میرے مولا دے رون دی وجہ سنی تے شاید تہاڈا بھی آنسو آ جائے. میرا پہلی سوچ سے آ جاندہ کہ گل ذہن چ میرے پہلے ہوندی تہاڈے تک پہنچی، شاید تہاڈا بھی دل پسیجے یا کسی دا آنسو آ جائے. میرے عزیز دوستو اے آنسو ہی تسنو کوئی بناوٹ کوئی بڑیاں 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 عبادتاں میں زنجیر زنی ہے، کما زنی ہے، کمار نظرانے بندے پیش کر دے. اللہ پاک سب کے نظرانے قبول فرمائے. میرے نزدیک اس عزاداری پوری وجہ جڈا مشکل آنسو ہے، کیونکہ بے بسی ہے. یہ واسچ نہیں، یہ بے بسی ہے واسچ نہیں. یہ ادو ہوندہ جدو ایتھے اگ لگتی. میں الحمدللہ نماز پڑھ کے کدی میں فخر نہیں کیتا. ناقص بھی ہو سکتی ہے، روزہ رکھ کے میں 3 ویسا پڑھیا، ناقص بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اللہ نو کی قبول ہے. میں دکھاوے دا رکھے ہے، پتہ نہیں کی حج کیتا ہے. فخر نہیں آیا میرے سامنے قرآن ہے. میں ایسے فرشتے کو ہمیشہ باوجہ آکھا ہے، میں کہا میری نماز نہ لے، اس قابل نہیں تو نہ لے. میں رکھنا روزہ پھٹا نہ لے. ایک گل تو میں نے فخر ہے، جدو زہرہ دیاں زہرہ دیاں پترہ دے غم چانسو ہے، اے میرے نامہ امان ضرور نہیں، کیونکہ یہ دے وچ میرا کمال کوئی نہیں، کیونکہ اندر درد ہے، کوئی محبت ہے. حضرت سجاد آنسو روئے نے، میرے جملات آنسو خون روئے نے، خون روئے نے. قبلہ اسی جنہ رو رہے ہیں نا، اسی معرفت نہیں سانو کہ بی بی کون ہے، جیڑی بازار جو گزری ہے کون ہے، سانو کی پتہ ہے وہ کون ہے. صرف اللہ دی کوئی عطا ہے، شبیر دی محبت ہے، قبلہ کی دی وجہ تو آنسو ہوگا ہے. سانو پتہ کوئی نہیں اے بازار جو کون گزر گئی، سانو کوئی پتہ نہیں یزید دے دربار تک کون گئی، سانو کوئی پتہ نہیں. اسا جدوں دے شروع ہوئے ہیں آج تک اب پانی رو رہے ہیں نا، جنہوں پتہ سی نہ ہے کون ہے وہ پانی نہیں رویا. صدقے جانا جنہوں پتہ ہے کون ہے، چوتھا بھی خون رویا کہ بارواں بھی خون بے کے بی بی فرمایا سجاد بیٹا ہون کیوں روئے ہیں؟ میرے مولا وجہ دسی ہے، فرمایا اماں ہون جیڑے مکان کلوں پہ گزرنے ہیں. ہاں بیٹا فرماتے نے توڑے ویر تے میرے باپے دا سر انہیں ایک نیزے تے رکھے. جی میرا بیٹا فرمایا اس نیزے نو ٹیک لائی نے ایک مکان نہ رکھے. ایس ویلے ہاں سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جس مکان نہ میرے باپ دے سر والا نیزہ ٹیک لا کے کھڑا ہے، ایک چاچے حبیب دا مکان ہے. میرا خیال ہے کدھا مکان ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر دا چاچے حبیب دا مقام ہے. پتہ نہیں تیرا کی مقام ہے حبیب، تینو زہرہ دا پوترا چاچا کہے،
चाचे हबीब का मकान बीबी फरमाया बेटा मेरा ऊंट किस तरीके ये नाल मकान दे जरा थोड़ा लाओ जे हबीब दी बीवी मैनू मिल जावे मैं उन हबीब दा पुरसा देना जिन्हों वीरां दा पुरसा किसे ने दिता जिन्हों बेटियां दा पुरसा किसे ने दिता जिन्हों अकबर दा पुरसा किसे ने दिता बीबी फरमाया मैं जरा अफसोस कर रहा हूं हजरत सज्जाद फरमाते रे अम्मा होर भी अर्ज करो जी बेटा फरमाया जरा कोठे की छत पे बच्चा पे फिरता है ਇਹਦਾ ਨਾਂ कासिम है ये हबीब इब्ने मज़ाहर दा बेटा है अम्मा मैनू वहम है मेरे प्यो तो 4 कदम पीछे ਇਹਦੇ बाप दा सर आ रहा है ये किधरे प्यो दा सर वेख के परेशान ना हो गया बीबी फरमाया तू ऊंट नेड़े कर मैं गल करनी जेड़ा ऊंट नाल आया बिल्कुल जिन्हों बलेरा सी हमें ਉਹਦੇ नाल बिल्कुल आया मंडेर दे बिल्कुल करीब आया ते फिर मुकालमा छोटा जिहा सुन लो ते मैनू इजाजत दे दो करीब आए तो उस वेले बीबी की हालत मैं पढ़नी ते सब दी बेड़ी करोगे उस वेले मैनू माफ करोगे मखदूमा के हाथ बसे कर और मखदूमा का चेहरा मुबारक उड़िया नहीं सी बीबी पाक ने पिछले बार झटक के सामने कीते सन सफेद वालों का पर्दा सी यानी इस तरह समझो कि बिल्कुल ना जी वो सामने मेरी मखदूमा के वालों का पर्दा चेहरा मुबारक नजर नहीं आ वो वाल ने जेड़ा मेरा दिल कट के लै गया ना जुमला कर वो जिथे मेरी मखदूमा के वाल पे मुकदे सन उथों खून के कतरे पै इन्ना मारिया सी लोगों मखदूमा सर मुबारक दा खून वाला जो करदा ये बाल इथे ने खून विचों कतरे बन के बैठे ते मखदूमा ने उस बच्चे नु आख्या कासिम दा नाम है बेटा मेरे करीब आ जदों बीबी आख्या ना रहिया ये मेरे बेटे मेरे करीब आ करीब आने की बजाय बेटे बच्चे ने वेख्या कट्टे सर घबराया सी जो बीबी ने सर च खून वेख्या उन्हें पता नहीं की महसूस किया कि इत्थे कैसी लड़ाई है ये कौन लोग ने वो पूरा आने की बजाय 2 कदम पीछे हटिया जिवें ही वो पीछे हटिया ना उदों बीबी ने दूसरी आवाज दी फरमाया बेटा मेरे तो डर ना मैं तेरी कुछ लगनी है मैं गरीबी आखा मजलूमी आखा की आखा या करीबी आखा मैं तेरी कुछ लगनी है मैं तेरी लगनी हाँ तेरा बाप जेड़ा वो मेरा भरा है तू मेरा भतीजा है तेरी वालदा मेरी भावज है बच्चे ने गल सुनी ते एक कदम मत्था के अगे आया इको गल कर लगा दीदी तुसी साडे लगदे हो पर मैं तेरी लगनी हाँ ते फरमाया मैं तुहानू अगे कदी नहीं वेख्या मैं तुहानू अगे कदी नहीं वेख्या ऊंट दी गुहान ते टक्कर मार के बीबी फरमाया मैनू अगे किसे भी नहीं सी वेख्या मैं हबीब इब्ने मुज़ाहर दा बेटा नबी दा सहाबी मज़ाहर दा पोता हबीब दा बेटा बीबी फरमाया हुण दस अम्मा किथे कहने लगा अम्मा थले बीबी फरमाया बाबा किथे आंदा बाबा इथे एक जंगल है जिदा नाम करबो बनाए ओनू नैनवा भी आंदे ने उस जंगल विच मेरा बाप तुर गए आखिरी जुमले ने मुकालमे दे बीबी फरमाया जंगल विच तेरा बाप क्यों गया भोले मुंह नाल आंदा उथों सानू खाता आया सी तुसां हाय कीती इस खाते सानू खाता आया सी बीबी फरमाया बेटा कदी जंगलां चों भी किसे नू खाता आए ने इस आस्ता गल कीती है ज़ारा दियां दियां उच्ची रोईयां बीबी आख्या कदी जंगलां चों भी खाता आए ने कहने लगा बीबी जी उस जंगल विच साडे इमाम आए उस जंगल विच साडे मुर्शद आए कौन ने तेरा मुर्शद कहने लगा साडे मुर्शद मदीने वाले हुसैन इब्ने अली बीबी आख्या तू खत पढ़े कहने लगा मेरा बाबा मेरी मां के सामने खत पढ़ता सी उन्हें मैनू बाहर कर दिता मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया मैं ज्यादा खत नहीं सुनिया एक ही जुमला मेरे वास्ते भी काफी है तुहाडे वास्ते भी काफी है कहने लगा मेरी अम्मा नू मेरा बाबा पे आंदा सी कल्ले नहीं आए भैणा भी ना जी बीबी फरमाया जा अम्मा नू आख आखिरी जुमला एक कैदन तेनू याद कर दी काफले च कैदन ने तेनू बुलांदी ओनू दसी
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਤੀਜਾ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਂਦੀ ਜਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਹੈ ਮੁਸਾਇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਅਗਰ ਘਰ ਨਾ ਹਬੀਬ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਟੁਰ ਪਈ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਟੋਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਦੀ ਚ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਿਮਰ ਰਹਿ ਕੇ ਟੋਰ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਟੋਰ ਲਈ ਉਂਟਣੀ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਟੁਰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲਾ ਰੋਇਆ ਜੀ रब जाता है मोहम्मद की बेटी पलट पलट करती हुसैन की बहन पलट पलट कर देखती थी हाय हाय जिदा बाबा जिदा मुंतजर रहा वो इंतजार भी करती सी हबीब दी बीवी छाते आए आखिरी जुमला है जदों आइथे ऊंट गया ना बीबी ने पलट कर देखा तो दो हाथ छत पे नजर आए फरमाया सज्जाद अगर तेनू मारते भी नहीं ना ते जरा रोक एक बारी आ गया हबीब का बेटा कल्ला छत पे आया ते टुरदा करीब आया पीछे देखा तो दी मां कोई नहीं थी बीबी फरमाया बेटा कल्ला आया मां नू पैगाम नहीं देता ओदा क्या मखदूमा मैं तेरी सारी गल अपनी अम्मा नू सुनाई है मेरी अम्मा दी उस कैप्टन नू आ मैं पर्दादार मैं कदी मकान दी छत नहीं आई मैं नबी दे सहाबे दी बीवी हबीब दे सर जो आवाज आया अम्मा नू आग पर्दे नू अग लाए उजड़ गया बेड़ा बदबूदा मैं बाजार आ गई ने अली दी आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन